بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا سبق اعتکاف کے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ تو بنیت عبادت اور تقرب اللہ مسجد میں ٹھہرنے اور اقامت کرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کا طریقہ کار کیا ہے؟ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کے بعد معتکف مسجد میں چلا جائے، پھر وہاں سے عید کی رات تک نہ نکلے۔ اگر آفتاب چھپنے کے بعد مسجد میں گیا تو یہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس لیے عصر کے بعد مسجد میں جانا ضروری ہے، اور یہ 10 دن یا 9 دن مسجد کے اندر عبادت کی نیت سے ٹھہرا جاتا ہے، اور اس اعتکاف کو مسنون اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس میں کمی پیشی کی جائے تو پھر یہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، بلکہ یہ نفلی ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی سوال اس میں آتا ہے کہ کس مسجد میں اعتکاف کرنا زیادہ بہتر ہے؟ حدیث مبارکہ کے مطابق اور علماء و فقہا کی رائے کے مطابق ہر اس مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے جس میں اذان اور اقامت ہوتی ہو، یعنی با جماعت نماز پڑھی جاتی ہو۔ پھر ان سب مسجدوں میں افضل ترین مسجد مسجد حرام ہے، یعنی مسجد حرام خانہ کعبہ میں اعتکاف کی نیت سے بندہ 10 دن بیٹھ جائے، یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ وہاں 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم رؤوف کریم علیہ السلام کی مسجد مسجد نبوی شریف ہے، جہاں 50,000 کا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے، اور اس مسجد اقصیٰ کے بعد پھر ہر جامع مسجد، پھر وہ مسجد کہ جس کے اندر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو تو وہ اعتکاف کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف کریم علیہ السلام کا اپنا عمل مبارک آخری عشرہ رمضان المبارک کا جب آتا تو اس میں آپ کا عمل کیا ہوتا؟ حدیث مبارکہ میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ نبی کریم رؤوف کریم علیہ السلام ویسے تو پورا رمضان المبارک بڑا اہتمام سے گزارتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو اس آخری عشرہ میں دوسرے ایام سے زیادہ بڑھ کر اہتمام فرماتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخل العشر شد میزرہ واحیا لیلۃ وایقظ اہلہ۔ اس حدیث مبارکہ کو بخاری شریف کے اندر روایت کیا گیا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم رؤوف کریم علیہ السلام خوب اہتمام فرماتے، لیکن آخری عشرے میں حضور نبی کریم رؤوف کریم علیہ السلام
کمر بستہ ہو جاتے اور رات کو زندہ رکھتے اور اپنے آل و عیال کو بیدار فرماتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں چند الفاظ ایسے ہیں جو وضاحت طلب بھی ہیں اور غور طلب بھی ہیں، جن کو دیکھ کر یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک کیا تھا۔ ان میں شدہ میزرا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت میں مضبوط اور چست ہو جانا، کہ جس طرح اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے فلاں کام پر کمر باندھ لی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ فلاں کام کرنے پر مضبوط ارادہ کر لیا اور اس میں وہ چست ہو گیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ اخیرہ میں اپنی ازواج مطہرات سے بھی الگ رہتے تھے، اور احیا لیلتن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شب بیداری اس سے مراد ہے۔ آپ خود بھی شب بیداری فرماتے اور ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی اس پر برانگیختہ کرتے، یعنی اس کی ترغیب دیتے تاکہ دوسرے بھی اس کے اندر شامل ہوں اور ان راتوں کے فیوز و برکات سارے حاصل کریں۔ تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آل و عیال کو، یعنی وہ ایقظ آلہ، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ تم بھی یہ فیوز و برکات حاصل کر لو۔ اور پھر بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام رمضان المبارک میں خوب اہتمام بھی فرماتے تھے، لیکن دن کی گرمی کو اس طرح آپ دور فرما کر سستی کو دور فرماتے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان آپ غسل بھی فرماتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان رمضان قام و نام فاذا داخل العشر شد میزرا واجتنب النساء۔ اس میں واضح کیا گیا کہ جب رمضان المبارک ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام بھی فرماتے اور آرام بھی فرماتے، یعنی سوتے بھی تھے، لیکن جب عشرہ آخری آ جاتا تو آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور آپ اپنی ازواج مطہرات سے علیحدہ رہتے۔ واغتسل بین الاذانین، اور دونوں اذانوں کے درمیان میں آپ غسل بھی فرمایا کرتے تھے۔ وجعل العشاء سحورا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام جو رات کا کھانا ہے اس کو چھوڑ دیتے، اس کو سحری کے وقت تناول فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا معمول لطائف عن ابن ابی عاصم کے اندر موجود ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے آخری عشرہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ گزارا ہے۔ اس میں چند معمولات آپ کے بہت ہی واضح ہیں کہ ایک اپنے ازواج مطہرات سے علیحدہ رہنا، دوسرا شب بیداری کرنا کل رات یا اکثر رات۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کی، گویا اس نے بھی شب قدر کا حصہ پا لیا، اس کو شب قدر کا حصہ مل گیا۔ یہ ترغیب ہے۔ اور پھر تیسری بات اس میں یہ کہ اپنے آل و عیال کو عبادت کے لیے لگا دینا کہ تم بھی عبادت کرو تاکہ تمہیں بھی یہ فیض و برکات حاصل ہوں۔ چوتھی بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ تاخیر طعام کرنا سحری تک۔ زرقانی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جعل عشاءہ سحورا، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام
اپنے رات کے کھانے کو سحری کے وقت تناول فرماتے تھے۔ پھر ایک اور بات بھی اس میں یہ واضح ہوتی ہے کہ غسل بین العشاء والمغرب، یعنی عشاء اور مغرب کے درمیان آخری عشرے میں غسل فرمانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ ثابت ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرہ میں بہت اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے، اب اس کا حکم کیا ہے؟ یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بستی میں سے کسی ایک شخص نے اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، اگر کسی نے نہیں کیا تو سب گناہگار ہوں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جیسے فتاویٰ قاضی خان کے اندر موجود ہے کہ اگر بستی کے سارے لوگ بھی اعتکاف کرنا چاہیں تو یہ افضل اور اولا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے رمضان المبارک فرض ہوا اس سے لے کر وفات تک تقریباً 9 دفعہ رمضان المبارک آیا، اور ہر دفعہ آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ یہ آپ کا معمول رہا کہ ہمیشہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور اس میں ایک چیز یہ واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوئی تو پھر آپ کا یہ معمول آپ کی ازواج مطہرات نے جاری رکھا، جیسے حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف باب الاعتکاف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ اس میں واضح ہو گیا کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام رمضان المبارک کے پچھلے عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں، یعنی انہیں اپنے آقا و مولا کا یہ عمل اتنا پسند تھا کہ انہوں نے زندگی میں اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرماتے تھے تو آپ کی چارپائی یا آپ کا بستر ستون توبہ کے پاس آگے یا پیچھے بچھا دیا جاتا تھا، جیسے ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے کہ انہ کان اذا اعتکف طرح لہ فراشہ اور یودع سریرہ وراء اسطوانۃ توبہ، کہ اسطوانہ توبہ کے آگے یا پیچھے آپ کا بستر یا آپ کی چارپائی لگا دی جاتی تھی۔ یہ جو ستون توبہ ہے یہ مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ قبول ہوئی، اور اس کو اعزازاً بعد میں بھی صحابہ کرام اجمعین دوسروں کو بتایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اعتکاف کیا ہے۔ جیسے حضرت نافع سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں حضور علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو مسجد نبوی شریف ہی میں اعتکاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، اس مسجد کے علاوہ آپ نے اعتکاف نہیں کیا۔ یہ آپ کو اعتکاف یہاں پر کرنا بہت ہی پسند تھا، اور کہاں کرتے تھے؟ اس جگہ پر جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس ریاض الجنہ کے اندر یہ ستون توبہ ہے۔ تو اس جگہ پر آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری ایام آپ کے آئے تو آپ نے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور صرف 20 دن کا اعتکاف ہی نہیں فرمایا
جبریل امین سے ویسے تو آپ ایک بار قرآن پاک دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے 2 بار قرآن پاک دور کیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب عمر کا آخری وقت آئے تو اعمال صالحہ کو بڑھا دینا چاہیے۔ کیوں؟ اعمال صالحہ اس کے بعد جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر تو نصیب نہیں ہوں گے نا، پھر تو انہی پر انحصار ہوگا جو انہوں نے خود کیے، یا اگر کوئی پیچھے صالح موجود ہے اولاد میں سے یا کوئی اور خیرخواہ موجود ہے تو وہ دعا کر دے گا تو وہ اس کے لیے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں رہتے ہوئے یہ نیک اعمال کر کے اپنے لیے ذخیرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ بعد میں ہم پچھتائیں نہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔